سلاد کا معنی لغت میں دعا ہوتا ہے. دیکھیے سیاق و سباق میں عام استعمال میں اس کا معنی دعا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ سلاد جس کو ہم سلاد ایک مخصوص عبادت کہتے ہیں، اس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے. لغت کا ایک معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، دماغ میں رکھنا چاہیے. عام لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ الصوم یا الصیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، تم پر روزہ الصیام کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. تو اب ایک آدمی بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رک جانے کو فرض کیا ہے، تو دیکھو میں جو ہے میرے دادا کے گھر جانے سے، میرے چاچا کے گھر جانے سے میں رک گیا. رکا نا، صحیح رہے گی اس کی تشریح. کئی جواب دے سکتے ہو. ایک سوال یہ کہ بھائی وہاں مقصود جب اللہ کا کلام ہے، اسی لیے امام شافعی کا ایک قول، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم قریب دھیان ہے، بہت شاندار لگتا ہے. کہ میں اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں اسی مراد پر جو اللہ نے کہا. اللہ مراد اللہ، ایک جملہ بیچ میں اور ہے وہ میں بھول رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور حدیث و سنت پر ایمان رکھتا ہوں اسی مراد پر جو اللہ کے رسول نے کہا. یہ بہت اہم ہے کہ صرف ایمان لاتا. اب دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، گمراہ فرقے، بدعتی فرقے، ہاں سب اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے نا، مسلمان جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن سب کی تشریحات الگ الگ ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، قرآن کی وہ مراد نہیں مان رہے جو اللہ کا مقصود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہ مطلوب نہیں سمجھ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے.